ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کھیل رہے تھے، بچپن تھا۔ تو ان میں سے ایک نے ایک کھجور اس ڈھیر میں سے اٹھائی اور وہ کھا لی، منہ میں رکھ لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد کی اولاد پر زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے ایک طرف، کہ اہل بیت کی اتنی بلند شان ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے یہ چونکہ لوگوں کے اموال کی میل ہے، تو یہ اہل بیت کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال کھائیں۔ اور اس حدیث میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بھی انتہائی ضروری پوائنٹ ہے، اور وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے تربیت کی کہ نہ تو ان کو مارا اور نہ ان کو ڈانٹا، بلکہ انہوں نے جو کھجور کھائی تھی وہ منہ سے نکال دی، کہ مداوع کر دیا کہ جو آپ غلطی کریں اس کا مداوع ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں بتا دیا مسئلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اہل بیت جو ہے، ان پر زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے۔ تو اگر اس حدیث کو غور کرتے ہوئے اگر ہم تربیت کریں بچوں کی، اور آج اگر کوئی بچہ مثال کے طور پر راستے سے چلتے ہوئے آپ کے ساتھ بچہ ہے اور وہ خوبانی مثلاً سے ملی ہوئی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے، اور آپ جب دیکھیں کہ اس نے منہ میں خوبانی ڈالی ہوئی ہے تو آپ اس کی خوبانی نکال لیں اور اسے کہیں کہ بیٹا راستے سے اٹھا کر چیز کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ گری ہوئی چیز اٹھا کر مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ آپ اتنی بات اگر کہہ دیں تو یقین مانے ہو سکتا ہے اس کا اتنا اثر ہو کہ وہ ساری زندگی کسی کا مال نہ کھائے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، آج وہ چھوٹی چیز چوری کرتا ہے، کل وہ بڑی کرتا ہے، یوں معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں۔ اگر حدیث کی روشنی میں، اسوہ حسنہ کی روشنی میں اگر تربیت کی جائے تو یقین مانے ماحول میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔